السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیس للانسان الا ما سعى، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث: صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ محترم ناظرین کرام، انسان جو کچھ دنیا میں کرتا دھرتا ہے اسی کا بدلہ اسے مرنے کے بعد ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، جس نے اس نے محنت کی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی جب تک زندہ ہے وہ نیکیاں کر کے اس کا ثواب بھیجتا رہتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا ثواب اس کے بینک میں پہنچتا رہتا ہے، اس کے کھاتے میں جاتا رہتا ہے اجر۔ لیکن جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا کھاتہ بند کر دیا جاتا ہے، اس کے کھاتے میں کچھ نہیں پہنچتا کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ الا من ثلاث، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ مر چکا ہے، قبر میں پڑا ہے، لیکن برابر اس کے کھاتے میں اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، سب سے پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری اور ساری رہے، ختم نہ ہونے والا ہو۔ کسی جگہ پر اس نے کوئی کنواں کھدوا دیا، کہیں اس نے کوئی بہترین نل گڑوا دیا جس کے پانی سے لوگ سیراب ہو رہے ہیں، تو جب تک اس پانی سے لوگ سیراب ہو رہے ہیں، پی رہے ہیں، تب تک اس کا اجر اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں، اس کے کھاتے میں پہنچتا رہے گا۔ کوئی زمین اس نے وقف کر دی، مثلا ہمارے پاس 10 بیگھا زمین ہے، ہم نے 1 بیگھا زمین وقف کر دیا، اس زمین کا غلہ یتیموں اور مسکینوں کو دیا جائے گا، اس زمین کی جو پیداوار ہوگی وہ فلاں مدرسے میں جائے گی، یا اس زمین کی جو پیداوار ہوگی مسجد کا بل ادا کیا جائے گا، یا امام کو تنخواہ دیا جائے گا، یا اس زمین کی جو پیداوار ہوگی، یا ہمارے پاس کرائے کا کہ 2-4 مکان ہے، 1 مکان یا 1 کمرہ ہم نے وقف کر دیا کہ اس کا جتنا بھی کرایہ آئے گا وہ اللہ کے راہ میں ہم دیتے رہیں گے، اس میں سے کچھ نہیں لیں گے، تو اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ یہ چیز عربوں کے اندر بہت ہے، ہمارے یہاں لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی جائیداد ہمارے پاس نہیں ہوتی، لیکن ہے، ہمارے پاس نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس ڈھیر ساری زمینیں، ڈھیر سارے پلاٹ، 50-50 60-60 70-70 بیگھا لوگوں کے پاس زمینیں ہیں، لیکن یہ چیز وہ نہیں سوچتے۔ عربوں کے ہاں یہ چیز ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، وقف کرتے ہیں، اپنی زندگی ہی میں وقف کر دیتے ہیں کہ اتنی میری جائیداد وقف ہے، تو وہ وقف جو ہے صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا اجر آپ کو پہنچتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ کر جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ کوئی کتاب لکھ دیا اس نے عقیدے کی اصلاح پر، اعمال کی اصلاح پر،
اخلاق کی اصلاح پر، لوگوں کے سدھار پر، توحید پر، سنت پر، صراط مستقیم پر، اور لوگ سدھر رہے ہیں، وہ کتاب پڑھ پڑھ کر کے سدھر رہے ہیں. جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، جیسے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید پڑھ پڑھ کر کے لوگ موحد ہو رہے ہیں. تو ایسے کوئی کتاب وہ لکھ کر کے گیا، ایسا علم چھوڑ کر کے گیا جس سے تا قیامت لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یا کتاب نہیں لکھا، اپنے پیسے سے ڈھیر ساری کتابیں خرید کر کے کہیں لائبریری میں جمع کر دیا، اور اس لائبریری سے لوگ پڑھ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں. تب اس علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، وہ مرنے کے بعد اس کو برابر پہنچتا رہے گا. یا ایسے طلبہ اس نے چھوڑا، دین سکھا کر کے، تعلیم دے کر کے، ان کے طلبہ نے دوسروں کو سکھایا، انہوں نے دوسروں کو سکھایا، انہوں نے دوسروں کو سکھایا، اور ایسے ہی تا قیامت اس کا علم جاری اور ساری رہے. تو او علم ينتفع بھی، ایسا علم چھوڑ کر کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور ان کی دنیا اور آخرت سنورے، تو اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالی برابر بندے کے نام اعمال میں لکھتا رہے گا. اس لیے ضرورت ہے، اگر آپ مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو اپنی جائیداد میں سے تھوڑا سا حصہ ضرور وقف کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور اگر آپ کو اللہ تعالی نے کوئی علمی صلاحیت دی ہے، آپ کو ہنر دیا ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں، اچھا لکھ سکتے ہیں، تو آپ لکھیے وہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، بولیے وہ جس سے قوم و ملت کا سدھار ہو. میں اس موقع پر ایسے لوگوں سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے، افسانہ نویسی کرتے ہیں، جھوٹ موٹ کی باتیں لکھتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، گندی گندی باتیں، فحش قسم کی شاعری کرتے ہیں، یا اپنی بیویوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یا دوسروں کے حسن کی تعریف کرتے ہیں بھرے مجمع میں، بڑی بڑی داڑھیاں ٹوپیاں رکھ کر کے، اور لوگ واہ واہ کرتے ہیں. لعنت ہے اس طرح سے ایسی زندگی پر. آپ علماء ہیں اور اس کے بعد فحش قسم کی شاعری کرتے ہیں اور اس کے بعد واہ واہی لوٹتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الشعراء یتبعہم الغاؤون، شعراء کی اتباع گمراہ لوگ کرتے ہیں. الا تری انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے رہتے ہیں. الا الذین آمنوا، ہاں ایمان والے ایسا نہیں کرتے. ایمان والے اپنی شاعری، اپنی تحریر اور اپنی جو بولی ہوتی ہے اس سے دین کی خدمت کرتے ہیں، قوم کی خدمت کرتے ہیں، ملت کی خدمت کرتے ہیں. بات وہ بولتے ہیں، قلم ایسا اٹھاتے ہیں جس سے قوم و ملت کو فائدہ ہو. ہمارے تابش مہدی دہلوی کا ایک شعر ہے کہ میری نظر میں لوگ بے حیا قسم کے اشعار کہتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، پڑھے لکھے بے حیائی قسم کے اشعار کہتے ہیں اور اس پر داد بھی دیتے ہیں، پورا فیس بک گندا کر دیتے ہیں ایسی بے حیا قسم کی شاعری کر کے، اور تمام لوگ کوئی نقد کرنے والا نہیں ہے. تابش مہدی نے کہا تھا کہ میری نظر میں ادب ہی نہیں ہوا ہے تابش جو میری قوم کے بچوں کو بے حیائی دے. آپ خود بے حیائی کر رہے ہیں اور قوم کے بچوں کو بے حیا بنا رہے ہیں، اور آپ نے قرآن و سنت سیکھا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو شعر و شاعری کا ذوق دیا ہے، اور آپ اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں آپ خود سوچئے. اور علم ينتفع به، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیت اور علم دیا ہے اسے ایسی جگہ لگائیے تاکہ قوم ملت کو فائدہ ہو، تاکہ آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملے. تیسری چیز فرمایا او ولد صالح يدعو له، یا ایسی نیک اولاد چھوڑ کر کے جائے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے جائے، ان کو دین سکھا کر کے جائے، سیدھے راستے پر کر کے جائے، سچے عقیدے پر موحد بنا کر کے جائے، متبع سنت بنا کر جائے، بااخلاق بنا کر جائے، با کردار بنا کر کے جائے، دین کا علم دے کر کے جائے، قرآن و سنت کا علم دے کر جائے. تب کہا او ولد صالح يدعو له،
یا نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، تو ایسے اولاد آپ کے مرنے کے بعد جب وہ نیک اولاد آپ کے لیے دعا کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی مغفرت بھی فرمائے گا، آپ کے درجات بھی بلند کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یا جنت میں ماں باپ کے درجے کو بلند کیا جائے گا، اونچا کیا جائے گا، تو ماں باپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے درجے کہاں سے بلند ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا کہے گا بے استغفار ولدکا، تمہارا وہ بچہ جو ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، اس لیے تمہارے درجات کو یہاں میدان میں جو ہے قیامت کے دن بلند کیا جا رہا ہے۔ تو اپنی اولاد کو نیک بنائیے، اچھی تعلیم دیجیے، قرآن و سنت کی تعلیم دیجیے، ایسا کچھ کر کے جائیے تاکہ وہ دین پسند ہوں، دیندار ہوں اور وہ آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے: صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ میں نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابو